ہمارے ہاں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا، بلکہ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گنبد کا سایہ بھی نہیں ہے۔ جی میرے بھائی، آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سایہ نظر آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں، آپ کی بات بتا رہی ابھی آپ سایہ نہیں دیکھ سکے۔ میرے بھائی 34 نمبر گیٹ کے باہر چلے جایا کریں، جتنی دیر سایہ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے قوالیاں پڑھنے والے سرے عام جھوٹ بول کے کہتے ہیں قوالی میں کہ آپ کے گنبد کا کوئی سایہ نہیں ہے، سرے عام جھوٹ سب کے سامنے، جبکہ باہر جو بھی چلا جائے اس کو یہ سایہ نظر آئے گا۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس روایت کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے دوران آپ کے سامنے جنت پیش کی گئی، آپ کے سامنے جہنم پیش کی گئی۔ جب جنت پیش کی گئی، آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جنت کے پھل توڑنا چاہے، لیکن آپ سے کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جائیں، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جہنم دکھائی گئی، آپ فرماتے ہیں حتی رأیت ظلی وظلکم، جہنم کی روشنی میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا، تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم کی روشنی میں نے اپنا سایہ بھی دیکھا، تمہارا سایہ بھی دیکھا۔ بہرحال میرے بھائی، یہ سایہ کا موضوع بھی ایک لمبا موضوع ہے، اس کے بہت سے دلائل ہیں، کوئی ایک دلیل نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے اگر میرے پاس ایک بھی ایسی دلیل نہ ہو جس میں آتا ہو کہ آپ کا سایہ تھا، میں پھر بھی کہوں گا آپ کا سایہ تھا، کیونکہ آپ بشر تھے، اور ہر بشر کا سایہ ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے نہیں سایہ، وہ دلیل لے کر آئے۔ لیکن اس کے باوجود ایسی ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔